لوگوں کا ایک مجمع تھا، لیکن بے ہنگم نہیں، بہت پرسکون، کمال کا نظم و ضبط تھا ان میں۔ ان کے بیٹھنے میں ادب تھا، سلیقہ تھا، آنکھوں میں ایک شوق چھلکتا تھا اور کان الفاظ سننے کی تڑپ لیے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت جس ہستی کی بات سن رہے تھے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی۔ ان کے الفاظ میں عجیب سی کشش تھی، بڑی مٹھاس اور حلاوت تھی۔ الفاظ کانوں کے رستے سیدھے دل میں اترتے جاتے تھے۔ ان سب کی یہی کوشش تھی کہ وہ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیں۔ خطیب محترم بڑے دلنشین انداز میں اپنے سننے والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے آگاہ فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے لب مبارک خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں سامعین سے ہٹ کر کسی اور ہی منظر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ منبر سے نیچے اتر گئے۔ سب لوگوں کے چہروں پر حیرانی تھی۔ ان کی نظروں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر عجیب ماجرا دیکھا۔ سامنے دو بچے جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لمبی لمبی قمیصوں کی وجہ سے کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے ہوئے خطیب اعظم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور منبر کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامعین سے مخاطب ہوئے، لیکن اب جو بات ان کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی وہ ان بچوں کے متعلق ہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے جب ان دونوں کو چلتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اپنی گفتگو روک کر ان کو اٹھا لیا۔ یہ دونوں بچے جنہیں آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت کی سعادت ملی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے جس کے لیے حاضر ہوا تھا فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ چادر کس پر اوڑھ رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو آپ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے۔ آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی منقش چادر تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم تشریف لائے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر بری چیز دور فرما کر تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں
جہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اہل بیت کہا گیا ہے، وہاں اس حدیث کی روح سے حسن، حسین، فاطمۃ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی لیے انہیں اصحاب القصا یعنی چادر والے کہا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دنیا میں آپ کے مہکتے پھول اور عزیز از جان محبوب ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گھٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال مونڈے گئے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما آپس میں گہری محبت رکھتے تھے۔ ان کی عمروں میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا، لیکن ان کی آپس کی محبت دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جڑواں بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی تھی کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں۔ دونوں کی باہمی محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ان والدین کی گود میں پرورش پائی جو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور بلا شک والدین کی باہمی محبت اور احترام کا اولاد پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ احترام مکمل ہی محبت سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور ان کا ہر حکم خوش دلی سے تسلیم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نواسے دل و جان سے عزیز تھے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور یہ کلمات پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور، سام بچھو وغیرہ سے، اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے یعنی بری نظر سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید محبت، پیار اور شفقت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے گہری محبت رکھتے تھے۔
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मरवान बिन हकम बीमारी के दिनों में उनके पास आया और पूछा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, जब से मेरा आपके साथ उठना बैठना हुआ है, जो चीज मैंने सबसे ज्यादा महसूस की है वो आपकी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन उठकर बैठ गए और फरमाया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि आपने रास्ते में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के रोने की आवाज सुनी। आपने अपनी सवारी को तेज किया और उनकी मां के करीब आकर पूछा, क्या बात है, मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, प्यास की वजह से। आपने पानी तलाश किया मगर न मिल सका। आपने लोगों से पूछा लेकिन किसी से भी पानी न मिला। आपने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, एक बच्चा मुझे पकड़ा दो। आपने बच्चे को पकड़कर सीने से लगाया। बच्चा अभी तक रो रहा था, चुप नहीं होता था। आपने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने जबान को चूसना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो खामोश हो गया। फिर हमने उसके रोने की आवाज नहीं सुनी। फिर आपने दूसरे बच्चे को पकड़कर इसी तरह किया, वो भी खामोश हो गया। क्या ये वाकया देखने के बाद भी मैं उनसे मोहब्बत न करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा किराम भी सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत और इन दोनों का दिली एहतराम करते। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल और सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। उनको देखकर सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी हमेशा कोशिश होती कि वो उनके करीब रहें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कैफियत ये थी कि उन्हें हर उस चीज से मोहब्बत थी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होती थी। वो कहा करते थे, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों रिश्तेदारों से मिलना अपने कराबतदारों से मिलने से ज्यादा अजीज है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु भी दोनों भाइयों की बहुत इज्जत और तौकीर करते, उनसे प्यार करते। उन्होंने जब वज़ाइफ के लिए फहरिस्तें तैयार करवाईं तो असहाबे बद्र के साथ साथ उनके लिए भी 5000 दिरहम मुकर्रर कर दिए। एक बार सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास यमन से चादरें आईं। लोगों में चादरें तकसीम हो गईं। इतनी देर में सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ लाए। वो चादरों से महरूम रह गए थे। उनको चादरों से महरूम देखकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गमज़दा हो गए। उन्होंने उसी वक्त यमन के आमिल की तरफ पैगाम भेजा कि फौरन यमन की 2 चादरें भेजो। आमिल ने जल्दी से चादरें भिजवाईं। चादरें आते ही आपने दोनों को पहुंचा दी और फरमाया, मेरा दिल अब ठंडा हुआ है, यानी मेरे दिल को अब सुकून मिला है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। आप मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तन्हाई में बातें कर रहे थे और आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दरवाजे पर थे। मुझे देखकर वो फौरन वापस हो गए। मैं भी उनके साथ वापस आ गया। बाद में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे मिले और कहा, मैंने आपको देखा ही नहीं, कहां रहे? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास आया था। आप मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तन्हाई में बैठे थे और अब्दुल्ला दरवाजे पर थे। वो वापस हुए तो मैं भी वापस आ गया।
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ عبداللہ سے زیادہ اجازت کا حق رکھتے ہیں۔ جب کبھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہونے لگتے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی سواری کی رکاب تھام لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے ایک نعمت اور اعزاز سمجھتے تھے۔ عزار بن حریث رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ان کی نظر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، یہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو زیادہ محبوب ہے۔ جب کبھی حسین رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، لوگ سلام کے لیے ان کی طرف ٹوٹ پڑتے، ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ محبت ان کے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک یکساں انداز میں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی عبادت، پختہ ایمان اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ بہت زیادہ روزے رکھتے، حج ادا کرتے۔ آپ کی دعاؤں اور عبادت کے دوران عجز و نیاز سے آپ کا تقوی بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ آپ اس طرح اللہ تعالی سے مناجات کرتے، اے اللہ، تو ہی ہر مصیبت میں مجھے ثابت قدم رکھنے والا ہے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ہر تکلیف کو دور کرنے والا، ہر نعمت عطا کرنے والا تو ہی ہے، جس کو تو تکلیف دے دے اس پر احسان کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے معبود، تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے شکر کرنے والا نہیں پایا، مجھے آزمایا، مجھے صبر کرنے والا نہیں پایا۔ تو نے میری ناشکری کی وجہ سے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی، اور نہیں میری بے صبری کی وجہ سے میری تکلیف ہمیشہ رہنے دی۔ آپ کی دعائیں اس بات کا مظہر ہیں کہ آپ کی نظر میں بزرگ و برتر ذات وہی ایک ہے، وہی نفع و نقصان دینے والی ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس واضح حقیقت کو پانے والے کی نمازیں، تسبیح و تحلیل، غرض تمام عبادات خلوص نیت اور خشوع و خضوع سے بھرپور کیوں نہ ہوں گی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی تھے، جو بھی ان سے سوال کرتا اس کو اتنا دیتے کہ اس کی فقیری ختم ہو جاتی، تنگ دستی مٹ جاتی۔ ایک دفعہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آن پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، جس نے تیرے دروازے کی کنڈی کو حرکت دی آج نا امید نہیں جائے گا، تو سخی ہے، تو سخاوت کی کان ہے، تیرے باپ نے فاسقوں کو قتل کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ سوالی کا سوال اور شیر کانوں میں پڑے تو اپنی نماز مختصر کر دی۔ اٹھ کر سوالی کے پاس گئے، اس کی مفلوق الحالی دیکھی، چہرے پر فاقے کے آثار نمایاں تھے۔ پلٹ کر گھر آ گئے، اپنے غلام قمبر کو بلایا اور اس سے پوچھا، خرچ کی رقم میں سے تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ اس نے کہا 200 درہم جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں لے آؤ، جو آ گیا ہے وہ ان کا زیادہ حقدار ہے۔ قمبر درہم لے کر آیا تو آپ نے درہم اس سوالی کے حوالے کر دیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ شعراء کو بھی عطا کر دیتے۔ آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے شعراء کو مال دینے پر ڈانٹا تو آپ نے جواب دیا، بہتر مال وہ ہے
جس سے عزت بچ جائے۔ بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حوصلہ مندی سے کوئی حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قوت گویائی، فصاحت و بلاغت سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر قسطنطنیہ کی طرف جا رہا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس لشکر میں مجاہد کے طور پر شامل ہونے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی اور ایک عام مجاہد کی طرح اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ جہاد کی پکار بلند ہوتے ہی ہر چیز بھلا کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر اتحاد امت کے عظیم مقصد کی خاطر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے سے ابتدا میں اختلاف رہا، لیکن پھر انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ اختلاف یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی خلافت پر بھی ہوا اور انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے گریز کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عراق کے شہر کوفے کی عام شخصیات نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے کہ ہم آپ سے بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جب آپ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو امرا نامی ایک خیر خواہ نے آپ کو خط لکھا۔ خط میں اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولناکی کا احساس دلایا اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آج میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے کہا ہے کہ حسین قتل ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھ کر کہا، پھر لازماً وہی میری قتل گاہ ہوگی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بولے، میرے نزدیک مکے میں خون خرابہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ مکے سے نکل جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ تشریف لائے تو انہیں خبر ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً پیچھے گئے اور 2 راتوں کے فاصلے کا سفر طے کر کے ان سے جا ملے۔ ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، عراق جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس اہل عراق کی طرف سے لکھے گئے خطوط کے پلندے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ وہاں نہ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے خطوط اور بیعت کے ثبوت ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، اللہ کے سپرد، شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل عراق کی پرزور دعوت اور ان کی بیعت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ انہیں لازمی وہاں جانا چاہیے، لیکن اہل کوفہ نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔
انہوں نے بدعہدی کی۔ کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا۔ آپ نے اس موقع پر 3 شرطیں پیش کی۔ اول یہ کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جہاد کرتا رہوں۔ دوسری یہ کہ مجھے واپس وہاں جانے دیا جائے جہاں سے آیا ہوں۔ تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن وہاں موجود یزید کے سپاہیوں نے اپنی باتوں پر اصرار کر کے آپ کی عزت و خودداری کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، چمنستان نبوت کے پھول، نوجوانان جنت کے سردار نے شہادت کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا تھا اس کا دفاع کرتے ہوئے موت کو قبول کر لیا۔ بالآخر 61 ہجری 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا نہایت المناک سانحہ پیش آ گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا۔ انہیں شہید کرنے والوں کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھی گئی۔ یہ شہادت ان کے خاندان کی کوئی پہلی شہادت نہ تھی۔ وہ اس راہ پر چلنے کے ہمیشہ خواہش مند رہے۔ وہ اور ان کے بھائی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سرداری کا تاج بھی ان کے سر پر اس لیے چمکا کہ ان کے نانا دنیا کے بہترین انسان تھے۔ ان کی تربیت اور رہنمائی ہی نے انہیں یہ بلند مقام عطا کیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چند فرمودات رہنمائی کے لیے پیش خدمت ہیں۔ جس نے سخاوت کی وہ سرداری حاصل کر گیا، جس نے بخیلی کی اس نے ذلت کمائی۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنی ضرورت کے باوجود دیتا ہے۔ سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو صلہ رحمی کرے۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سخاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ ہدیے اور عطیات سے تعریف کماؤ، اور جان رکھو کہ نیکی، تعریف اور نیک نامی کا سبب اور اجر کا ذریعہ ہے۔